حالات میں لوگ پوچھتے ہیں کیا کیا جائے. بھائی تدبیریں بہت اختیار کی جا رہی ہے، ذرا تقدیر کی طرف بھی تو نظر کر لو، اللہ کی طرف بھی تو نظر کر لو، اسے بھی تو مناؤ. وَإِلَيْهِ مَنَابْ وَإِلَيْهِ مُنِيبْ، اس کو بھی تو راضی کرو. اس نے کہا ہے من لزم الاستغفار، جو استغفار کو لازم پکڑے گا تو فرمایا فی ضیق مخرجا، میں اس کو بڑی سے بڑی تنگی میں نکالنے کا راستہ پیدا کر دوں گا. وفی کل ہم فرجا، فرمایا بڑے سے بڑے غموں کو کھول دوں گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بول رہے ہیں جو استغفار کو لازم پکڑے گا اور خوب استغفار کرے گا، حق تعالی آپ کی تنگیوں میں آپ کا ہاتھ پکڑ لے گا، آپ کے غموم اور ہموم میں آپ کے لیے راستہ نکالے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے بھی اس کا عطا کرے گا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا. من لزم الاستغفار، استغفار کو لازم پکڑو. روزانہ 100-200 نہیں، دن بھر استغفار کرتے رہو اس رب سے. ہمیں ضرورت بھی تو ہے استغفار کی. نبی معصوم اور مغفور ہے، اس کے باوجود کسی روایت میں فرماتے میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، کسی روایت میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. وہ معصوم ہو کر 100 مرتبہ کر رہا ہے اور ہم مجرم ہو کر بھی 50 مرتبہ نہیں کرتے. عجیب و غریب ہمارا حال ہے. استغفار کو لازم پکڑو، رب راضی ہوگا. اور نمبر 2، سنتوں کا خوب اہتمام کرو. اگر سنتوں کا اہتمام کرو گے تو یحببکم اللہ ویغفر لکم، اللہ جل شانہ محبت عطا کرے گا. اور جب اللہ کی محبت ملے گی تو اللہ کے محبوبوں پر اگر کوئی آنکھیں اٹھائے گا تو اللہ ان کی آنکھوں کو پھوڑ دے گا، اللہ پھوڑے گا. لیکن پہلے اس کے محبوب تو بنو، اور محبوب بنیں گے اتباع ضروری سے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہم محبوب بن سکتے ہیں. امام بخاری نے تو مستقلاً اس آیت کے اوپر باب قائم کر دیا اور فرمایا نبی کی محبت اللہ کی محبت چاہتے ہو تو نبی کی اتباع کرو. اور اس نبی کا مقام کیا ہے؟ احد کے اندر وہ جن 50 صحابہ کرام کو اوپر کھڑا کیا اور فرمایا تھا کہ نیچے نہ اترنا، شکست ہو یا کامیابی ہو. اور جب وہ اتر آئے ہیں تو پھر حالات جو ہو گئے، دنیا جانتی ہے کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے اور 70 زخمی ہو گئے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم پہنچا اور ایک افراتفری مچ گئی اور حالات ہو گئے. وہاں قرآن کریم اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے لکھتا ہے غمم بغم، غمم بغم. مفسرین لکھتے ہیں یہ بغم کے شروع میں جو با ہے یہ با سببیت کا با ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ با بدلیت کا با ہے. اللہ تعالیٰ یوں کہنا چاہتا ہے کہ یہ جو تمہارے 70 آدمی مارے گئے اور 70 زخمی ہو گئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم کو میں نے اس لیے غم پہنچایا کہ تم نے میرے نبی کو غم پہنچایا. تو نبی کو غم پہنچانے پر نبی کی موجودگی میں حضرات صحابہ جیسی مقدس شخصیات کے اوپر جب یہ حالات آ سکتے ہیں تو ابھی تو نبی بھی نہیں ہے. اور امت جب نبی کے طریقوں کو چھوڑے گی تو کیا حالات نہیں آئیں گے؟ بنی اسرائیل کے باب میں لکھا ہے قرآن کریم میں کہ جب انہوں نے نبی کی بات کو نہیں مانا تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان پر جو مختلف قسم کے عذاب بھیجے، اس میں ایک عذاب میدکوں کا عذاب بھیجا تھا کہ ان کے بستر میدکوں سے بھرے ہوئے اور ان کے کھنچے میدکوں سے بھرے ہوئے، ہر جگہ میدک ہی میدک. اور ایک عذاب خون کا بھیجا، بستر بھی خون سے بھرے ہوئے، کھنچے بھی خون سے بھرے ہوئے، گلہ بھی خون سے بھرا ہوا. اور ایک عذاب کیڑے اور مکوڑوں کا بھیج دیا، چینچری کا عذاب بھیج دیا. جہاں دیکھو وہاں کیڑے نظر آ رہے تھے. یہ عذاب تعالیٰ نے ایک موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کے نہ ماننے کی بنیاد پر، میرے بھائیوں وہ اللہ آج بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ ماننے پر ہم پر سانپ اور بچھو مسلط کر سکتا ہے، لیکن وہ نہیں کر رہا. اس کے پیچھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، جس کی بنیاد پر ہم پر حالات نہیں آ رہے. ورنہ اب تعالیٰ قادر ہے کہ تو عشاء کی نماز کو چھوڑ کر جب سوتا ہے اللہ تیرے بستر کو سانپ سے بھر دے، تیرے بستر کو بچھو سے بھر دے. یہ قادر مطلق ہے اللہ. لیکن اس ذات اقدس کی دعائیں ہیں کہ میری امت پر اس طرح عذاب نہ اتارنا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز چھوڑ کر بھی جب میں سوتا ہوں تو بجائے سانپ اور بچھو کے اللہ میری نیند دے دیتا ہے. اور فجر میں نماز کو چھوڑ دیتا ہوں. وہ چاہتا
تو میرے حلق سے لقمہ نہ اتارنے دیتا، لیکن اس مولا نے فجر کی نماز چھوڑنے کے باوجود میرے حلق سے لقمہ اتارا اور مجھے کھانے کے لائق بنایا، یہ اس کے احسانات۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ابرار بننے کی کوشش کریں، نیک بننے کی کوشش کریں۔ تو تعالیٰ نے آسمانوں پر کائنات کو سجانے سے پہلے جنوں کی دنیا یہاں دنیا میں بسائی، اور جب جنہوں نے بغاوتیں کی تو تعالیٰ نے انسان کو بسایا، لیکن آسمانوں میں ابو الانسان آدم کو پیدا فرمایا، اور آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے اللہ کے 3 بندے تھے آسمانوں میں، ایک ملائکہ تھے اور ایک ابلیس تھا اور ایک آدم تھے، اور ملائکہ نے سجدہ کیا آدم کو اور ابلیس نے نہیں کیا آدم علیہ السلام کو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ راندہ درگاہ بنا اور مردود بنا، اور آدم علیہ السلام سے قصور ہوا، اس کے باوجود اللہ ہی نے دعا عطا فرمائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہ دعا اللہ نے خود آپ کو عطا فرمائی۔ وہیں پر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جا رہے ہیں اور گئے ہیں، اور اللہ نے دعا عطا فرمائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنا رسالہ التفسیر بآیت الکریمہ لا الہ الا انت سبحانک، یہ آپ کا ایک رسالہ ہے اس آیت کی تفسیر میں، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جب یونس علیہ السلام نے اس دعا کا ورد کیا، حق تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے اور سمندر کے ظلمات اور تاریکیوں سے آپ کو نجات عطا فرمائی۔ اے قرآن کے پڑھنے والوں، اگر تم لا الہ الا انت کا ورد کرو گے، اللہ تمہیں مصیبتوں کے پیٹ سے نجات عطا فرمائے۔ کچھ اس رب کو منانے والے بھی تو بنے، اس اللہ کی طرف رجوع ہونے والے بھی تو بنے، اس کو راضی کرنے والے بھی تو بنے، اس کے نبی کی اتباع ہو۔